دیں، وہ جو چندہ لے کے آتا ہے بیچارہ وہ پورا کا پورا لا کے مسجد میں دے دیتا ہے، تو وہ اپنا حق و زحمت کو رکھ سکتا ہے اس چندے میں سے جو بیچارہ جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ خرچ کر رہا ہے، ٹرانسپورٹ پر پیسہ لگا رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، زحمت کر رہا ہے، سامنے والے کو راضی کر رہا ہے، تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آیا وہ کچھ پرسنٹ اس سے رکھ سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں رکھ سکتا ہے. ایک تو اس کا اپنا جو خرچہ ہو رہا ہے آنے جانے کا، جیسے آپ نے کہا، اگر وہ کوئی کرایہ ادا کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اگر وہ اپنے ٹائم کے حوالے سے کچھ مانگ رہا ہے کہ میرا سارا دن چونکہ اس کام میں لگ رہا ہے، میں اب کما نہیں سکتا، باقی کام جو ہے میں چھوڑ چکا ہوں، تو کیوں نہیں وہ اگر حق زحمت چاہتا ہے تو کچھ حصہ جو ہے اسے دینا اچھا، چاہیے. اس کے لیے اس کو بتانا تو ضروری نہیں ہے نا جس نہیں نے اسے چندہ بتا دیا ہے، کیونکہ یہ سارا اس کی روٹین ورک ہے بیچارہ، وہ جی لازم بات ہے جی یہ جی انہیں بتانا ضروری نہیں ہے. تو یہ خود مسجد کمیٹی جو ہے یا مسجد کے جو متولی حضرات ہیں وہ خود بیٹھ کر طے کریں کہ ہمارے ہاں مثلا موجودہ دور میں یہ شخص جو روزانہ اتنا ٹائم دے رہا ہے، اتنی زحمت کر رہا ہے، اس کو ایک مناسب جو ہے مقدار کتنی ہونی چاہیے تاکہ وہ توجہ سے اپنا کام کریں. باقی ثواب اپنی جگہ ہے، وہ تو خیر، اور پورا ہی دے رہا ہے تو لازم بات ہے وہ تو خود اس کا حصہ بھی شامل ہو گیا. قبلہ ایک جو سوال میں آپ کی طرف لانا چاہ رہا تھا، ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں. بعض اوقات بچے دلیر ہو جاتے ہیں، اور آج کل کا زمانہ تو خود آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ، وہ ہر انسان کی سوشل میڈیا آ چکا ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کے نعرے بھی شدید لگ رہے ہیں، تو وہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ تو شاید 10-12 سال کے بچے کو بھی اگر کچھ کہیں تو درد سر پیدا ہو جائے. ایسی کیفیت میں بچے خود آج کل مثلا کالج، اب تو ماشاءاللہ کالجز سے ہی آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ سارا مخلوط نظام تعلیم ہو چکا ہے بر صغیر میں، تو کلی طور پہ تقریباً 95% ایسے ہی ہے، کالج، یونیورسٹیز، اسکول، ساری چیزیں. تو یہ جو جوانی کا دور ہے یہ اسکول کے آخری مراحل اور کالج سے شروع ہو جاتا ہے. تو کالج اور یونیورسٹیز سے ماشاءاللہ بڑے رشتے خود بخود از خود طے ہو رہے ہیں. ایسی صورت میں بچے اپنے والدین کی نہیں سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنا رشتہ طے کر کے گھر میں آ کے بتاتے ہیں کہ اب آپ نے فلاں تاریخ کو ہمارے لیے جو ہے وہ نکاح یا ولیمے کا انتظام کرنا ہے. تو اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کے بارے میں یہ اپنے گھر میں اظہار کرے، اور نوجوان لڑکے کے بارے میں، تو ولی کا اختیار کہاں تک ہے کہ اس کی اجازت کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، عرض خدمت یہ ہے کہ اگرچہ وہ دونوں کاملاً یہاں اختیار رکھتے ہیں، لیکن اگر والدین یہ سمجھ رہے ہوں اور دلائل بھی رکھتے ہوں کہ یہ جہاں رشتہ ہو رہا ہے وہاں اس طرح کے مسائل انہیں پیش آئیں گے، اور وہ یہاں آ کے بچے اور بچی دونوں کو بتائیں، یعنی مشورہ دینا. دیکھنا، ایک آدمی جس کا اتنا تجربہ ہے زندگی کا، وہ یہاں اپنے تجربات کا نچوڑ پیش کرے، ان کو بتا دے، حقائق بتا دے کہ بیٹا آپ جس جگہ پہ رشتہ چاہتے ہیں، میں اس خاندان کے بارے میں جو تحقیق کی ہے، اس لڑکی کے بارے میں یہ حقائق ہیں. کل جو ہے آپ لوگوں نے پشیمان نہیں ہونا، کل جو ہے آپ کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بیٹی کو بھی بتایا جائے. اس کے بعد وہ خود اگر اپنے لیے ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو شریعت انہیں کاملاً نکاح دائمی کے حوالے سے اختیار دیتی ہے. وہ جو نکاح موقت ہوتا ہے اس میں بیٹی کو، جو باکرہ بیٹی ہوتی ہے، کنواری بیٹی، اسے یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ولی کی اجازت ہے. لیکن دائمی نکاح میں اگر لڑکا لڑکی سمجھدار بھی ہیں، ایک دفعہ بے وقوف ہیں، نہیں، وہاں ولی فل اختیار رکھتا ہے. ایک دفعہ نہیں، عرفی اعتبار سے اچھے برے کو سمجھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے لیے کوئی بھی رشتہ، اب وہاں والدین برادری کا ایشو بنا لیں یا کوئی دوسرا اپنے لیے ایشو بنا کے آگے سے رکاوٹیں ڈالیں، یہ صحیح نہیں ہے. لڑکے لڑکی کو اختیار دیا جائے، ہاں ان کو گائیڈ کیا جائے، رہنمائی کی جائے، تمام حقائق سے آگاہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ خود اس کے باوجود یہ فیصلہ کرتے ہیں تو شریعت نہیں روکتی. اب اگر آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ کوئی خاص چیزیں ہیں، مثلا کوئی دلائل ہیں تو پیش کریں، لیکن ان کو اختیار ہے، اللہ کی طرف سے مکمل اختیار ہے. اور اگر آپ کے زبردستی کرنے سے وہ گناہوں میں پڑ رہے ہیں، یا اس کا رد عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کو چھوڑ رہے ہیں، یا آپ کی بے احترامی کر رہے ہیں، یا والدین جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، یا جو ہے وہ اور مسائل میں جیسے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اور جسور ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی پھر یہ سارے قصوروار ہوں گے. چونکہ ہماری روایت یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے 14 سال کے بعد، بیٹی بیٹا دونوں جو ہیں، ان کے لیے والدین جو ہیں وہ ایک اچھے مشاور، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ
والدین کے لیے یوں سمجھیں کہ وہ وزیر ہوتے ہیں، یعنی وہاں اب تحکم نہیں ہے، وہاں سختی نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، وہاں زندگی بتائی جائے۔ لیکن ہمارے گھروں میں بعض کا اگر مسائل شروع ہوتے ہیں تو تربیت مناسب نہ ہونے کی، شروع سے تربیت مناسب نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی غلط ساتھی چنتا ہے، پھر اس پر اصرار کرتا ہے، پھر اس پر خودکشی بھی ہو جاتی ہے، پھر اس پر والدین کو دباؤ میں لاتا ہے۔ مثلا والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے چنا ہے شخص یہ اس قابل نہیں ہے، لیکن یہ کیوں نہیں مان رہا؟ چونکہ اس کی بھی آپ نے تربیت اچھے طریقے سے نہیں کی، اس کو شروع سے آپ نے ایک دینی تربیت نہیں دی کہ اپنے لیے اگر کوئی ساتھی چننا ہے تو اس کے کیا معیار ہونا چاہیے، اس کے انتخاب میں کن چیزوں کو مد نظر رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی شروع سے ہی ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ والدین یہاں زبردستی نہ کریں، بچی کو مکمل رہنمائی کریں اور کوشش کریں ان کی مدد بھی کریں، اور اگر وہ ازدواجی زندگی تشکیل دینا چاہتے ہیں اس کے باوجود تو ان کی مدد کریں، آنے والی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں ان کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔